عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ذی قدر، بڑی محبت و عقیدت سے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے اور ہمارے مہمانان خصوصی گرامی قدر سب کی خدمت میں السلام علیکم. کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات، یوٹیوب چینل کے ناظرین ناظرات، حضور فیض عالم کے تمام غلام دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں، جو خدا و مصطفیٰ کو جانتا ہے، جو اسلام کو جانتا ہے، جو اسلام کو جانتا ہے مانتا ہے، وہ نہیں سکتا کہ وہ داتا علی حجویری کو نہ جانتا. اور میرے ایک دوست نے مجھے اس دفعہ یو کے میں کہا، جی ماشاءاللہ آپ تبلیغی دورے پہ تشریف لائے ہوئے ہیں. میں نے کہا جی میں کوئی تبلیغی دورے پہ نہیں آیا ہوا. کیا مطلب؟ میں نے کہا داتا صاحب سے بڑی جگہ کوئی ہو سکتی ہے تبلیغ کرنے کے لیے؟ اور اللہ بھلا کرے کیو ٹی وی کا، جس کے ذریعے سے یہ پیغام ہزاروں سے ہوتا ہوا لاکھوں تک جا پہنچتا ہے اور حضور فیض عالم کی بارگاہ کے نورانی مظاہر پوری دنیا کو دیکھنے کو ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے جن دوستوں نے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں سلام کے لیے، دعاؤں کے لیے کہا، کرتا رہتا ہوں، لیکن ان کے لیے خاص دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنا فضل فرمائے اور ان کی محبتوں کو سرفراز فرمائے. آپ کو معلوم ہے کہ میں اولاد کی تربیت پر، اولاد کے حقوق پر سلسلہ وار بات کر رہا ہوں، اور جتنا کچھ پڑھا اور عمر کے جس حصے میں ہوں، بے شک سارے موضوعات بہت اہم ہیں، ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے سب سے اوپر ہیں، لیکن اس موجودہ دور میں، حالات میں، فتنوں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں سب سے بنیادی کام ہر مسلمان کا اپنی اولاد پر دھیان دینا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو ایک صحیح مسلمان
اور ایک اچھا انسان اور ایک اچھا شہری بنانا ہے۔ ہم اس حقوق کے سلسلے میں تعلیم اور تربیت پر بات کر رہے ہیں، اور یہ جو عنوان ہے اولاد کے حقوق کا، اس میں سب سے اہم جو پوائنٹ ہے سمجھنے والا وہ تعلیم اور تربیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ متقین کون؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام میم، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی کلام اللہ ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ان میں تو بنیادی جو نکتہ ہے وہ تعلیم اور تربیت کا ہے، اس لیے میں نے اس پر زیادہ تفصیل سے بات کرنا چاہی ہے، اور اس سب ٹائٹل کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس تعلیم اور تربیت کے اندر بنیادی کردار کس کا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ بچے کی تعلیم اور تربیت میں بنیادی رسپانسبلٹی کس کی ہے، کیونکہ اس بارے میں بھی کنفیوژن ہے لوگوں میں۔ کنفیوژن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں بھی ہمارا کام تو سکول بھیجنا ہے نا جی، ہمارا کام تو فیسیں دینا ہے نا جی، ہمارا کام تو ٹیوشن پڑھانا ہے، ہمارا کام تو بچے کو گھر سے بھیج دینا ہے، بس آگے اب ہم کیا کریں؟ وہ یہ کر کے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں۔ بہت سارے گھروں میں یہ بحث چلتی ہے، باپ کہتا ہے میں تو باہر کمانے پہ ہوتا ہوں، سارا کام تو تیرا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ جناب آپ باپ ہیں، آپ کام نہیں، آپ توجہ نہیں دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ یہ ایک کنفیوژن ہے اس بارے میں کہ یہ بنیادی طور پر ڈیوٹی کس کی ہے، ذمہ داری کس کی ہے۔ اس بارے میں اپنے اپنے نظریات ہیں۔ دو باتیں سمجھیے اس میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی شخصیت، کردار اور کریکٹر بلڈنگ میں اس کی جو شخصیت سازی ہے، اس کی جو گرومنگ ہے، جس کے نتیجے میں ایک انسان، کارآمد انسان معاشرے میں سامنے آتا ہے ایک خاص وقت کے بعد، اس میں کسی ایک کا اسپیسیفکلی کردار نہیں ہے۔ ایک تو یہ یاد رکھیں، صرف باپ کے ذمہ ڈال دینا، صرف ماں کے ذمہ ڈال دینا، صرف ٹیچر کے ذمہ ڈال دینا، صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کے اوپر ڈال دینا، جو ادارے ہیں ان پر ڈال کے نہ، یہ ایک ایسی کمبائن ایفرٹ ہے، یہ ایک ایسی اجتماعی کوشش ہے کہ جس میں باپ اپنا کردار ادا کرتا ہے، ماں اپنا کردار ادا کرتی ہے، ماحول معاشرہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، اساتذہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جہاں وہ تعلیم حاصل کرتا ہے وہ ادارے، وہ انسٹیٹیوشنز وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کی جو فرینڈ شپ ہے، جو ماحول ہے، جن دوستوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ ساری چیزیں، بلکہ جو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، جو اس کے سامنے ٹی وی کی سکرین ہے، وہ ساری چیزیں مل کر اس کی کریکٹر بلڈنگ میں اپنا اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ اس لیے کسی ایک پر ڈال کر دوسرے کا فری ہو جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، ملک کو درست کرنے کی بات آئے، عوام کہتی ہے کہ حکومت ٹھیک کرے، حکومت کہتی ہے عوام ٹھیک کرے، حکومت کہتی ہے جناب جوڈیشری کا کام ہے وہ ٹھیک کرے، وہ سارے مل کر کہتے ہیں یہ فوج کا کام ہے وہ ٹھیک کرے۔ کسی ایک پر ڈالنا درست نہیں ہے، سب کا اپنا اپنا کردار ہے، سب کا اپنا اپنا
دائرہ کار ہے، اپنا اپنا ڈومین ہے، اپنی اپنی رسپانسبلٹیز کا دائرہ ہے، ہر ایک نے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس کے نتیجے میں ملک اور قوم جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ سب کا اپنا اپنا حصہ ہے، سب کا اپنا اپنا اس میں کردار اور اپنا اپنا رول ہے۔ قدرت کے نظام کو دیکھیں آپ، ایک فصل اگر سامنے آتی ہے، ایک پودا اگر درخت بن کے پھل دیتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی پورا نظام رکھا ہوا ہے۔ صرف بیج کا کام نہیں ہے، وہاں ہوا اپنا کام کر رہی ہے، وہاں روشنی اپنا کام کر رہی ہے، وہاں دھوپ اپنا کام کر رہی ہے، موسم اپنے طور پہ سر انداز ہو رہا ہے، وہ زمین اور مٹی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، جو پانی جا رہا ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، جس انوائرمنٹ میں آپ نے اس فصل اور اس پودے کو رکھا ہوا ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، اس کے نتیجے میں فصل یا اس کے نتیجے میں پھل سامنے آتا ہے۔ اس لیے سب کا اپنا اپنا کردار ہے اور اپنا اپنا اس میں حصہ ہے۔ اس لیے باپ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، ماں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ جب آپ اداروں کا انتخاب کریں بچوں کے لیے، اسکول کا، مدرسے کا، یونیورسٹی کا، کالج کا، دیگر کورسز کے لیے، اکیڈمیز کا، وہ ساری چیزیں مل کر اس کے لیے اپنا اپنا حصہ، اپنا اپنا کردار، اور پھر اس کی جو صحبت اور مجلس ہے، اس کی جو فرینڈشپ ہے، وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے۔ تو پہلا تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم شارٹ لسٹ کر لیں، کردار سب کا اپنا اپنا ہو گیا، لیکن اگر ہم شارٹ لسٹ کر لیں اور ہم یوں کہیں کہ کردار تو سب کا ہے، رول تو سب کا ہے، لیکن سب سے زیادہ کس کا ہے، اس کو یوں سمجھ لیں آپ۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہوا کہ سب کا اپنا اپنا ہے، سب کا اپنا اپنا کردار ہے، لیکن اگر ہم ڈیپتھ میں ڈیپلی دیکھیں اور یہ انالائز کریں، چیک کریں، دیکھیں کہ چلو سب کا اپنا اپنا ہے، لیکن سب سے زیادہ کس کا ہے، اس بارے میں بھی نظریات مختلف ہیں۔ لیکن میں نے جو اس پر پڑھا، جو دیکھا، جو تجربہ ہوا، جو مشاہدہ کیا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس میں میرے ساتھ اتفاق فرمائیں گے، ہر چیز کا اپنا کردار ہے اور مسلم ہے، لیکن اگر ہم ان کو لسٹ کرنے کے بعد اگر کسی چیز کو ٹاپ آف دی لسٹ رکھیں کہ سب سے زیادہ کس کا ہے، تو یاد رکھیے، پلے باندھ لیجئے، سب سے زیادہ کردار اس کی ماں کا ہے۔ اس کی تعمیر شخصیت میں، اس کے کنسیپٹس کی کلیئرنگ میں، کریکٹر بلڈنگ میں، اس کے دیگر معاملات میں، نظریات میں، تعلقات میں، ہر چیز میں رول سب کا ہے، لیکن سب سے زیادہ کردار اس میں ماں کا ہے۔ اور میرے پاس اس کی ایگزامپلز تو اتنی ہیں کہ میرے خیال میں مجھے ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر میں اپنی بات کو قرآن و سنت سے ہی، ظاہر ہے میرا یہی منصب ہے کہ میں لوگوں کی مثالیں دینے کی بجائے اگر میں قرآن سے بات کروں تو وہ زیادہ سمجھ آ جائے گی، یہی میرا منصب ہے۔ اس پر دلیل حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ علیہم السلام، ان کی زندگی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی زندگی کا جو قربانی والا واقعہ ہے، آپ اگر اس پہ غور کریں اور اس اینگل سے غور کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے، اسماعیل علیہ السلام اگر اس اتنی بڑی قربانی کے لیے کہ اپنے آپ کو، آپ ذرا تھوڑا سا اس کو ویژولائز کریں، آپ تھوڑا اس کو فیل کریں اپنے تصورات میں، صرف سننے کی حد تک نہیں، ذرا اس کو دیکھنے کی کوشش کریں، فیل کریں کہ اگر
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا خواب جو وحی تھی، قرآن میں اس کا پورا ذکر ہے سورۃ الصافات میں، وہ سنایا اپنے بیٹے کو، کیا فرمایا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، یعنی مجھ پر وحی اتری ہے، نبی کا خواب بھی وحی کی قسم ہے، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، انی اذبحک، واحد متکلم کا صیغہ ہے، تاکید کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اذبحک کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ تصور کریں، یعنی یہ نہیں ہے کہ بھیج دیا ہے جاؤ کوئی اور لے جائے، آنکھوں سے اوجھل کر دیا بجاؤ لے جاؤ، نہ، اس کا سب سے سمجھنے والا پہلو یہ ہے، اذبحک، میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ ایک باپ کی حیثیت سے آپ سوچیں ذرا، اور پھر باپ بھی کوئی عام باپ نہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر ایسی نہیں ہے کہ جس میں انہیں شعور نہ ہو، جس میں انہیں پتہ نہ ہو کہ ذبح کرنا کسے کہتے ہیں، یا ذبح ہونے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، کہ انہیں علم نہ ہو۔ وہ پورے ویژن کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اپنے ہاتھ کے ساتھ، فانظر ماذا تری۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں، یعنی اسماعیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام، فانظر ماذا تری، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر۔ اس پوچھنے میں حکمت یہ ہے، اگر چپ کر کے جا کے ذبح کر دیتے، بتائے بغیر، اسماعیل علیہ السلام کی رائے لیے بغیر، ان کی رضامندی کے بغیر جا کے ذبح اگر کر دیتے، تو قیامت تک اس عمل کو آئیڈیل نہیں سمجھا جانا تھا، قیامت تک اس کو ظلم سمجھا جانا تھا کہ باپ نے ظلم کیا ہے۔ حالانکہ نبی اس سے پاک ہوتا ہے، میں بشری تقاضوں سے یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ جو مکالمہ ہے نا، یہ مکالمہ ہی باپ اور بیٹے کے درمیان جو ڈائیلاگ ہوا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں جو رزلٹ نکلا ہے، اس نے ہی اسے آئیڈیل بنایا ہے۔ آئیڈیل کیسے بنایا؟ فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت، یا ابت اصل میں یا ابتی ہے، اور عربی گرامر میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں ادب والا، محبت والا پہلو ہوتا ہے۔ قال یا ابت، اس کا ترجمہ یہ ہے میرے پیارے ابا جان، اے میرے عزیز از جان ابا جان۔ یہ ادب کے ساتھ، ڈرتے ہوئے نہیں، جھجکتے ہوئے یا اس طرح نہیں، پورے ادب اور احترام کے ساتھ جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو آرڈر ملا ہے نا، دیر نہ کریں۔ افعل ما تؤمر، اس کی بیوٹی اور خوبصورتی یہ ہے، افعل ما تؤمر، او پتر وہ تے سیاਣਾ نہیں، تسی تے سیاਣੇ ہو، کی ہو گیا؟ داتا صاحب دے ملنگ بھی آ بہندے نا، یا نہ چھڑیا کرو نا، بہن دو جتھے بہندا، چھڑ دیو، توجہ کرو، ادھر دھیان دیں۔ افعل ما تؤمر، ابا جی جو اللہ نے حکم دیا ہے دیر نہ کریں، اس پر فوری عمل کریں۔ کیا مطلب؟ اللہ کا آپ کو حکم ہے ذبح کرنے کے لیے، اگر آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں تو اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس میں سمجھنے والی بات، میرے جو ٹاپک ہے، میری جو سمجھنے والی بات ہے، وہ ذرا غور کریں کہ ماں کا کردار کیسے ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟
اسماعیل علیہ السلام اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ کر جو اپنے آپ کو اتنا اوبیڈینٹلی، اتنا عاجزانہ اور اتنا اپنے آپ کو جھکا کر فوری یہ کہہ رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے یہ ماں کی سوچ اور تربیت کے بغیر پاسبل ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس محسوساتی دنیا میں، حقیقت کی دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کلائمیکس تک پہنچنے کے پیچھے جو وقت اسماعیل علیہ السلام کا گزرا ہے، اپنی ماں کی گود سے لے کر اس مرحلے تک جانے تک، ہر مرحلے میں ماں نے بچے کو یہ سکھایا ہے، بچے کو یہ بتایا ہے کہ بیٹے تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ رب کون ہے، رب کا حکم کیا ہے، تیرے باپ کو آرڈر کیا ہے، تیرا باپ اللہ کا نبی ہے، اور جب وہ حکم کرے گا تو جواب کیسے دینا ہے۔ اور یہ صرف کہنے سے نہیں ہوا ہوگا، یہ میں نبیوں کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے۔ سیدہ ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا رویہ، اپنا ایٹیچیوڈ، اپنا رسپانس اسماعیل علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ صبح شام اس اطاعت کے منظر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھے ہوں گے کہ میری ماں جو ہے وہ گھر میں کس طرح گزر اوقات کر کے ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر، اللہ کے نبی کی حکم پر لبیک کیسے کہتی ہے۔ جب میری ماں کہہ رہی ہے تو بیٹے نے اپنے آپ کو کہہ دیا۔ اور فنظر ماذا تری میں ایک حکمت یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا جواب اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے تاکہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی جبرن زبردستی نہیں ہوا ہے، آرڈر تو رب کا تھا، عمل تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، لیکن اس حکم پر جیسے ابراہیم علیہ السلام عمل کرنے کے لیے تیار تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اسی طرح اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے اپنی مرضی سے تیار تھے۔ اور اس عمر میں جا کر جواب یہ سارا اس وجہ سے یہ پوری امت کے لیے اور قیامت تک کے لیے حضور علیہ السلام کی امت میں خود نبی پاک علیہ السلام نے پھر اس کو آگے اس یاد کو تازہ رکھا ہوا ہے۔ اور ماں کے کردار پر اس میں اس سے پہلے بات آپ نے سیدہ ہاجرہ کو فرمایا کہ صبح اسماعیل کو ذرا نا نوا دھوا کے کپڑے چنگے پوا کے تیار کر دے، ریڈی کر دینا ذرا۔ کیا خیال ہے؟ ذرا منظر دیکھیں نا، ویژولائز کریں ذرا گھر میں، تو ماں نے کیا سمجھا ہوگا؟ ظاہر ہے باپ پر تو وہی اتری ہے نا، ماں تو نبیہ نہیں ہے نا، ماں تو ولیہ ہے۔ فرمایا جی ظاہر ہے اس سے یہی سمجھا ہوگا کہ کسی پروگرام پر، کسی فنکشن پہ لے کر جانا ہے جی، لیکن کوئی سوال نہیں کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پکڑ کر گھر سے نکلنے لگے نا، کوئی سوال جواب نہیں ہوا، شیطان نے آ کر حضرت سیدہ ہاجرہ کو کہا کہ بی بی پتہ ہی کی ہون جا رہا، پتہ ہی کی ہون جا رہا، کی ہون جا رہا۔ نے کہا ابراہیم علیہ السلام تیرے بیٹے کو اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کوئی باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ ہو نہیں سکتا کہ یہ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہو۔ شیطان نے فوراً کہا، یہ نقطہ سمجھنے والا ماں کے کردار کا توجہ ہے، او گھراندیاں فکر کرو، توجہ کرو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ کا اعلان ہے سورۃ التغابن میں، تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہارے لیے آزمائش ہیں، امتحان ہیں۔
اور امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، رزلٹ ہوتا ہے. یا بندہ اس امتحان کے نتیجے میں کامیاب ہوتا ہے یا امتحان کے نتیجے میں ناکام ہوتا ہے. فرمایا مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش فتنہ ہے، اس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرو، اور اگر کامیاب ہونا ہے، جملہ قابل توجہ، ماں سدھی نہیں نا، ماں اگر سدھی نہیں، لا لو زور جنہ مرضی لانا جے. میں تجرباتی بات کر رہا ہوں آپ کو. سر تلے کر کے نہ کہ وہ اندر سارے مندے پہن کے جناب ہاں گل تو مفتی صاحب دی ٹھیک ہے. بھئی آج تو حالت یہ ہے، آپ بچی کا رشتہ ماں کی مرضی کے بغیر کہیں کر دیں تو بس آ کے تکا دو. پھر معاشرتی بات ہے، آپ اسے ساتھ لے کر چلیں. اس سینس میں کہہ رہا ہوں، جو اصل بنیاد ہے اس بنیاد پہ توجہ دیں. اگر پودے درخت کی جڑ کاٹ دی جائے، جڑ اگر اس کی کاٹ دی جائے، دھوپ جتنی اچھی ملے، موسم جتنا سازگار ہو، جو مرضی کر لیں، وہ بوٹا ٹردا نہ، وہ سوکھ کے سڑ کے ختم ہو جائے گا، پھل نہیں آ سکتا، ختم ہو جائے گا. خاندان کی بنیاد، آنے والی نسلوں کی اصل، برادری، رشتہ دار، پیسہ کچھ نہیں ہے. اصل ماں ہے. اس کو سمجھیں، اور اگر کہیں گڑبڑ ہے تو اسے درست کریں. گفتگو اور تربیت اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے. آگے بچوں کی شادیاں کرتے ہوئے، ان کی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کرتے ہوئے، جیسا میں نے شروع میں حدیث پاک میں عرض کیا تھا، پیسے کو بنیاد نہ بنائیں، عہدوں ڈگریوں کو، پیسے نوکریوں کو بنیاد نہ بنائیں، حسب و نسب، حسن و جمال کو بنیاد نہ بنائیں، دین کو بنیاد بنائیں. اور میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں، دین سے میری کیا مراد ہے؟ کو حافظ کاری، حافظہ کاریہ، عالمہ نہیں کہہ رہا میں، وہ تو ممکن نہیں ہر ایک کے لیے. ایک ٹرم میں نے 2 جگہ جمعہ جو پڑھایا UK میں، وہاں بھی میں نے اسی پر بات کی. اس کے لیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، دین پسند، مذہب پسند. مذہب بیزار نہ ہو، مذہب سے، دین سے الرجک نہ ہو، دین سے بیزار نہ ہو. اگر دین کا علم ہے، جملے پہ دھیان دینا، بڑی ویژولائز بات کر رہا ہوں، دین کا علم ہے لیکن اگر مذہب پسند نہیں ہے، برکت نہیں ہوگی. لیکن اگر مدرسے نہیں گئے، اسکولے نہیں گئے، کچھ بھی نہیں، لیکن دین پسند ہے، اللہ کا دین پسند ہے، اللہ کا محبوب پسند ہے، قرآن پسند ہے، نماز، روزہ، شریعت، اسلام، اہل بیت، صحابہ، اولیاء، پاک لوگ پسند ہیں. ہزارہ مثالیں ایسی ہیں. کسی سکولے نہیں گئے، کوئی ڈگری نہیں لئی، صرف داتا صاحب دے منن والے سن. صرف گھر میں 11ویں شریف کا ختم، حضور 11ویں شریف کا ختم ماں دیندی رہی. 11ویں شریف کا ختم حضور غوث پاک کا گھر میں صرف ذکر خیر ہوتا رہا، اس کی برکتیں آنے والی نسلوں کو تار گئیں. دین پسند، یہ لفظ ہے. فرمایا بھئی تجھے پتہ ہے یہ کہ وہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ اب فوراً اس نے جواب دیا، اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ابراہیم کو اس کے رب نے کہا ہے. یہ ہے بات. ابراہیم کو اس کے رب نے کہا ہے. اب دیکھیے نا، پھر پیو کہندا اٹھو نماز پڑھو پتر، ماں کہندی ہے ہفتہ پورا سکولے جاندا، اج تے سون دے اس، ہے یا نہیں؟ سکولے جان والے ماں پہلے اٹھی ہوندی، لیٹ نہیں ہونا. ہر گھر کی کہانی ہے نا. سکولوں لیٹ نہیں ہونا، راتی یونیفارم پریس کر کے رکھنا. کیا خیال ہے؟ نوا دعا کے تیار کر کے بالکل الرٹ جناب.
5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے تیار کر کے جناب سبحان اللہ پتر ریڈی ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ہر ماں کو ہونا چاہیے ایسے. لیکن جتنی فکر تجھے اس کے اسکول جانے کی ہے، اتنی ہی فکر اس کے قرآن پڑھنے کی ہو جائے تو کیا بات. جہاں یہ کمی ہے نا، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. پھر اس نتیجے میں جو بچے سامنے آتے ہیں، جو جنریشن سامنے آ رہی ہے، وہ کہیں نہ کہیں تو یار ہے نا گڑبڑ. وہ میرے حساب سے کہیں اور گڑبڑ نہیں ہے، یا کمائی حلال میں گڑبڑ ہے، کھلانے میں گڑبڑ ہے، یا پھر تیرے گھر میں کہیں نہ کہیں کمی ہے. جب سیدہ ہاجرہ نے یہ سنا نا کہ ابراہیم کو رب نے کہا ہے، آئے ہائے ہائے، ذرا سوچو تو صحیح، آج دی کو ماں ہوندی لے تین پھر چوکھا دین پڑھیا، تین دین دی چوکی سمجھ آ گئی ہے، کو گالے کرن والی اپنے ہاتھ نال کدی کو پیو ذبح کردا، کیا خیال ہے آپ کا؟ انہیں تو کھلو جانا سی دروازے تے، ذبح کرنا تے بڑی دور دی گل ہے، ایسے بہت بڑی گل ہے، کیا خیال ہے؟ لیکن جب سیدہ ہاجرہ نے یہ سنا کہ حکم کس کا ہے؟ رب کا ہے. سبحان اللہ. پھر کوئی رکاوٹ نہیں، پھر کسی قسم کی کوئی. فرمایا اگر رب کا حکم ہے تو پھر اس سے بڑی تو ہماری خوش بختی کوئی نہیں ہے کہ رب ہماری اس قربانی کو قبول فرما کے ہمیں سرفراز. بالکل یہی منظر، بالکل یہی کیفیت اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ننھے اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ کو بالکل جنگل بیابان میں حرم کعبہ میں چھوڑ کر گئے. چند دنوں کا راشن تھا. جب جانے لگے تو سیدہ ہاجرہ نے دامن پکڑ کے کہا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ معصوم بچہ، میں عورت ذات، کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، نہ چھاؤں نہ فصل نہ باغ، کوئی چیز نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر سے اتنا کہا ہاجرہ میرے رب کا حکم ہے. پھر سیدہ ہاجرہ کا جواب کیا تھا؟ فرمایا اگر رب کا حکم ہے تو جاؤ. مجھے رب کا حکم ہے نا پھر جائیں آپ. جس رب کے حکم پر آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ رب ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. ہمارا ولی وارث. تو یہ اس پر اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، بہت سارے اس پر شواہد پیش کیے جا سکتے ہیں، بہت ساری تجرباتی باتیں اس پر کی جا سکتی ہیں. لیکن ظاہر ہے ہمارا مقصد صرف متوجہ کرنا ہوتا ہے اور سمجھانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے، توجہ دلانا ہوتا ہے. یہی ہمارا منصب ہے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو یہ تعلیم و تربیت میں بنیادی کردار ماں کا ہے. اس امت کو جتنے بڑے لوگ ملے ہیں نا، اسٹڈی کریں پڑھیں، جتنے بڑے لوگ ملے ہیں وہ خود بڑے بعد میں بنے ہیں، ان کی مائیں پہلے بڑی تھی. ان کو خود انہوں نے نہیں، ان کی بڑی ماؤں نے ان کو بڑا بنایا ہے، کردار نے بڑا بنایا، ان کے کانسیپٹس کو ایسے کلیئر کر دیا، ایسے کلیئر کر دیا. حضور سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. عبد القادر نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، اللہ نے عبد القادر کو غوث اعظم بنا دیا. اس لیے ان چیزوں کی طرف دھیان دیں. یہ سارا کچھ رہ جانا ادھر ہی. اولاد، میں نے پہلے بھی کہا، جتنی یہ کوشش ان کی باقی چیزوں کے لیے کرتے ہیں نا، یہ چنگا پڑھ جائے اچھی بات ہے، پڑھائیں. دنیا کے لیے جتنی فکر کرتے ہیں، ان کے کردار کے لیے، ان کے اخلاق کے لیے، ان کے کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کے لیے، اور انہیں اللہ رسول کا سچا غلام بنانے کے لیے، انہیں اولیاء کا محب بنانے کے لیے اس سے بڑھ کر محنت کریں. مال ختم ہو جائے گا، آتا جاتا رہے گا، لیکن اگر اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے، وہ کسی بھی حال میں ہوگا نا، وہ رب کے سامنے جب سجدہ کرے گا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آپ کے لیے دعائیں کرتا رہے گا، آپ کے لیے نیک نامی کا سبب بنتا رہے گا. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام دار الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.